رحمہ دو حضرت مخدوم زکریا ملتانی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے سے جو خاندان ہندوستان میں آیا ہے، حضرت صدر الدین چراغ ہند مخدوم ظفر آباد، جنہیں حاجی الحرمین بھی کہا جاتا ہے، انہی کا ایک خاندان آپ کے بسلا میں بھی آباد ہے، اور اسی خاندان میں میری بہن منصور ہے، مرحوم اسرار صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو میں اس کڑی پہ ایسا ہوں، حالانکہ ظفر آباد والے کچھوچھا نہیں جاتے اور کچھوچھا والے ظفر آباد کا سفر نہیں کرتے، اور میں ایسا ہوں کہ دونوں جہاں سے فیض پاتا ہوں۔ مجھے یہاں کا بھی فیض ملتا ہے اور وہاں کا بھی فیض ملتا ہے، وہاں کا داماد ہوں تو وہاں سے فیض ملتا ہے، اور یہاں میری بہن منصوب ہے تو یہاں سے بھی فیض ملتا ہے۔ تو مخدوم صاحب کو اس میں حاصل ہوا۔ یہ آپ سب کے لیے مشترکہ سعادت ہے کہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ آپ کی آبادی میں محو آرام ہے۔ جہاں اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں وہاں رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اب سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ ایک شخص نے حضرت محبوب الہی سے کہا، محبوب الہی کا نام سنا ہے؟ نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر۔ ان سے کہا حضرت، جس کو دیکھتا ہوں یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا مزار، میری قبر ایسی جگہ بنے جہاں اللہ کا کوئی ولی آرام فرما، اس میں کیا حکمت؟ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، پنکھا لاؤ، گرمی لگ رہی ہے۔ سوال چنی، جواب چنا۔ اس نے پوچھا تو کچھ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ پنکھا لاؤ، گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا جی حضور۔ خادم تھا، پنکھا جلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محبوب الہی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتاؤ، یہ جو تم پنکھا چلا رہے ہو، جو ہوا چل رہی ہے یہ صرف مجھے لگ رہی ہے کہ تمہیں بھی لگ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضور جھوٹ نہ بولوں تو یہ ہوا تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سچ بتاؤ، یہ پنکھا اپنے لیے چلا رہے ہو کہ میرے لیے چلا رہے ہو؟ یہ پنکھا کس کے لیے گھما رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے لیے۔ کہا چلا میرے لیے رہے ہو، ہوا تمہیں بھی لگ رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد رحمت کے چھینٹے پڑ جایا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے بندہ مومن یہ تمنا کرتا ہے کاش کسی اللہ والے کا سایہ مل جائے۔ تو لائق صد مبارکباد ہیں۔ ابھی میں آیا تھا تو شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مبارک ہو، مخدوم صاحب تو آپ کے ہیں لیکن فیضان تزیانہ لوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا ای سعادت بغور بازو نیز تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ یہ قاضی راشد کو میں مبارکباد دوں گا، اللہ جس سے چاہے کام لے، جس سے چاہے، ورنہ قل تو ہو گیا اور قبولی بڑھ گئی۔ شاہ صاحب آئیں گے نہیں؟ جاوید صاحب نہیں آئے، گھر سے سن رہے ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے لے کے آئے ہیں، اور نہیں لے کے آتے تو جرمانہ لگا۔ یہ ہمارے بہنوئی کی مثال کے بعد اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، اب وہ ماشاءاللہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ مخدوم پاک ان کے جد ہیں،
ان کی رگوں میں حضرت مخدوم شاہ حسین کا خون دوڑ رہا. آپ انہیں معمولی مت سمجھیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ معمولی بنے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے خاموش پڑے رہتے ہیں. راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا, یہ الگ بات ہے خاموش پڑے رہتے ہیں, ہاں جو لوگ بڑے ہیں تو بڑے رہتے ہیں. اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو آپ کی آبادی میں ایسے بزرگ آرام فرمائیں. کسی کا شجرہ 100 سال جائے گا, کوئی خانقاہ 150 سال جائے گی, کوئی 200 سال جائے گی. 800 سالہ تاریخ جس خاندان کے پاس موجود ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا خاندان ہے, اور اس کی ایک شاخ آپ کی آبادی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بارگاہ سے اکتساب فیض کیا کیجیے. اللہ والوں کی بارگاہ میں بڑے فیضان کی بارش ہوتی ہے. دیکھیے دور بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے, اور آج کل میں نئی نسل کو اسے میں چاہتا ہوں کہ بات اس وقت ہو جب آپ بیدار ہیں. جب آپ سو جائیں گے تو ہم بات کر کے کیا کریں گے؟ پھر یہی کہیں گے کہ غازی پور والے پیچھے ہٹ گئے. جب ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں موقع دو نا بھائی سننے کا. تو آج کل دور بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. آپ کو اپنی نسلوں کو وہ دین ٹرانسفر کرنا ہے جو آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے. یہ آپ جان لیجیے, آپ کو اپنی نسلوں کو وہ دین پہنچانا, وہ دین نہیں دینا ہے جو گوگل بانٹ رہا ہے, وہ دین نہیں دینا ہے جو یوٹیوب بانٹ رہا ہے. انٹرنیٹ سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں. کوئی انجینئر مرزا کو سن رہا ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں, کوئی ذاکر نائک کو سن رہا ہے تو یہاں سر کوئی ایسے ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ایسے ہاتھ باندھ رہا ہے. مطلب انتشار پہ انتشار, اور روز بروز ہماری قوم پھوٹتی چلی جا رہی, ٹوٹتی چلی جا رہی. تو ہماری ذمہ داری ہے نا, جیسے بچوں کو آپ کھیت کا پاٹ پڑھاتے ہیں, بیٹا یہ تمہارے آباء و اجداد کا یہ کھیت ہے, یہ کھیت ہے, یہ کھیت ہے. جیسے شاہ تنویر صاحب بیٹھے, میں انہیں کہوں گا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا دین اپنے بچوں کو بتائیے. بیٹا تمہیں کسی انجینئر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تمہیں شیخ صدر الدین چراغ ہند کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تمہیں شیخ شاہ حسین کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر ٹھوکریں نہیں کھائیں گے, کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ مقبول بارگاہ الہی ہے. مقبول بارگاہ الہی کون ہے؟ حضرت مخدوم صدر الدین چراغ ہند. اس دیار کے, دیار پورب کے آپ کو یہاں کی قطبیت جب حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو بنگال سے جونپور بھیجا, وہ سیم دور ہے دونوں بزرگوں کا, حضرت شاہ صدر الدین چراغ ہند اور حضرت سلطان اوحد الدین مخدوم اشرف سمنانی, یہ ایک دور ہے. اور جس دور میں مخدوم پاک بنگال سے جونپور تشریف لائے, اس دور میں, اس زمانے میں حضرت صدر الدین چراغ ہند کی توتی بولا کرتا. کون ہے صدر الدین چراغ ہند؟ مخدوم. اور ایسے بارگاہ الہی کے مقبول بندے ہیں کہ 7 مرتبہ آپ نے پیدل حج فرمایا. کتنی مرتبہ؟ ہمارے یہاں تو ایک نے پیدل حج کیا تو کتنا یوٹیوب پہ چلا, کتنی فوٹو کھینچی گئی نا, جگہ جگہ لوگ اس کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے, یہ پیدل حج کرنے والے. مخدوم صاحب نے 7 مرتبہ پیدل حج کیا, اور جب 7ویں بار حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ شریف میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی.
اور وہاں سے آپ کو جونپور کی ولایت عطا ہوئی اور حکم ہوا بیٹا صدر الدین جونپور کے ظفر آباد چلے جاؤ اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ دیار نبی چھوٹ جائے گا, کعبے کی زیارت کرتا ہوں یہ چھوٹ جائے گا. حکم ہوا تم جاؤ اور ہر سال 9 ذی الحجہ, جس دن دنیا میں حج ہوتا ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے, پوری دنیا میں 2 جگہ ایسی ہے جہاں ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ التعریف کہا جاتا ہے. صرف 2 جگہ. پہلی جگہ ملتان جو پاکستان میں پڑتا ہے, اور دوسری جگہ ہندوستان جو جونپور کے ظفر آباد میں پڑتا ہے. یہ عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان جب حضرت صدر الدین چراغ ہند نے یہ عریضہ پیش کیا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, کعبے کی یاد آئے گی, حکم ہوا تم 9 ذی الحجہ کو ہندوستان میں 2 رکعت نماز صلاۃ التعریف پڑھنا, اللہ تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دے گا. تو آج بھی سینکڑوں سال سے, 1-2 دن سے نہیں, تقریباً 650 سال سے زیادہ ہو, ظفر آباد میں ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے حج کی جسے صلاۃ التعریف کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ ان کو بشارت تھی, آج بھی انہی خاندان کے جو سجادہ نشین ہیں وہ اس نماز کی امامت فرماتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, تو انہی کا خاندان آپ کے دیار میں بصلہ شریف میں, جن کا مزار یہاں دیکھیں 2 بزرگ, حضرت شاہ حسین علیہ رحمہ جن کا آج عرس ہے, اور حضرت شاہ جہانگیر حسن رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بزرگوں کا آستانہ آپ کے دیار میں ہے اور ان کا خاندان بھی یہاں موجود ہے. اور میں اس خاندان کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی ایک تاریخ ہے, بہت عظیم تاریخ ہے, اور آپ کی نئی نسل راہ راست سے ہٹ رہی ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اس طرح نہیں, تجھے کالی گھٹاؤں کا سمجھنا ہی نہیں آتا. نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تو کہتا ہے ساون ہے. تم دین کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ میں نے بار بار کہا دین یوٹیوب سے نہ سیکھو. ایک بات بتائیے, یوٹیوب کے اوپر تو دنیا بھر کی بیماریوں کی دوائیں بھی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ملیریا کی دوا اگر یوٹیوب سے پوچھے بتائے گا کہ نہیں؟ ہارٹ پیشنٹ, خدا نہ کرے آپ کو یہ مرض ہو, خدا نہ کرے, لیکن اگر ہو جائے, ہوتا ہے بہت سے لوگوں, آپ یوٹیوب سے پوچھئے, گوگل سے پوچھئے کہ ہارٹ کی دوا کیا ہے, بتا دے یہ ٹیبلٹ ہے. بچے کو نمونیا ہو گیا, یوٹیوب سے پوچھئے دوا کیا ہے, فوراً بتائے گا. لیکن کوئی ایک ایسا ہے یہاں جس کو نمونیا ہو جائے تو وہ یوٹیوب سے دوا پوچھ کے کھاتا ہے؟ اگر آپ کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہوا تو کیا آپ یوٹیوب اور گوگل سے دوا پوچھ کے کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. آپ کو اسپیشلسٹ چاہیے. کسی نے بتایا بنارس میں فلاں رائے صاحب, اور آگے بڑھے تو کسی نے کہا میدانتا چلے جائیں, اور پیسے والے تو کسی کا لندن میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے سرجری کرائیے. اسپیشلسٹ چاہیے. سر میں درد ہو تو اسپیشلسٹ چاہیے, پیٹ میں درد ہے تو اسپیشلسٹ چاہیے, دل بیمار ہے تو اسپیشلسٹ چاہیے, اور اس کے لیے بھی نمبر لگانا پڑتا ہے, اپائنٹمنٹ دینا, 1000-2000 فیس دینا, جا کے لائن لگانا ہے. اس کے بعد وہ کچھ انجیکشن لکھے گا, کچھ دوائیں لکھے گا, آپ کو اتنا اعتماد ہے, اس کے بعد وہ دوا جا کے آپ میڈیکل سے لیں. یہی کرتے, یہی پروسیس ہے نا آپ کا. مجھے کیا گجب کے آدمی ہو یار, بیوقوف آدمی, اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی, یہ لائن لگانے کی ضرورت کیا تھی, یہ دوا تو تمہیں گوگل پہ مل جاتی. تو آپ کہیں گے میاں حضور یہ جسم کا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ, ہم رسک نہیں لے سکتے. جسم کے معاملے میں تو رسک نہیں ہے, اور دین کے معاملے میں اتنا رسک ہے کہ پورا رسک ہی رسک ہے. کوئی کھڑا ہو جائے نماز پڑھا دے,
कैसा भी हो लोग उसके पीछे चल पड़े। दीन के मामले में भी आपको स्पेशलिस्ट तलाशने की जरूरत है। उसकी बारगाह में जाइए जो आपको अल्लाह से करीब कर दे। जरूरत है। मैंने जिस आयत की तलावत की इसी मुनासिबत से, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह का तक़वा अख्तियार किया उन्हें जन्नत में ले जाया जाएगा गिरोहों की शक्ल में। गिरोह की शक्ल में वो जन्नत में जाएंगे। इसलिए आपको भी जरूरी है कि जन्नतियों का गिरोह तलाशो। कौन सा गिरोह जन्नतियों का तो गिरोह है। आप देखेंगे शेख अब्दुल कादिर का गिरोह जन्नतियों का गिरोह है। आप देखेंगे हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी का गिरोह जो है जन्नतियों का गिरोह है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गिरोह जन्नतियों का गिरोह है। महबूब इलाही का गिरोह जन्नतियों का गिरोह है। मखदूम अशरफ सिमनानी का गिरोह जन्नतियों का गिरोह। अल्लाह वालों से निस्बतें जोड़ो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल मैदान क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो न नबी होंगे न शहीद होंगे, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर के मेंबर पे बिठाए। नूर के मेंबर पे जिन्हें औलिया अंबिया शुहदा देखेंगे ना, शुहदा रश करेंगे, मौला ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें इतना बुलंद मर्तबा अता किया गया। फरमाया जाएगा ये औलिया अल्लाह है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, औलिया अल्लाह को इतना बड़ा मर्तबा, हम पहचाने कैसे कि कौन अल्लाह का वली। इसमें भी बड़ी डंडी मारी है। इसलिए आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जिसको देखो बाबा बना घूम रहा है, जी जी है ना, जी जी बिल्कुल। जब सारे धंधे मांद पड़ जाते हैं ना तो फिर वो बाबा बन जाते। नमाज एक वक्त की नहीं पड़े। अभी मैं इधर से गुजरा ना, मेरे मखदूम का यहाँ रोजा बना, कोई धोबी है और वो मखदूम साहब का रोजा बना के बैठा है। उसने एक हैंडपंप लगाया और कहता है कि ये नीर का पानी। जी जी आपने सुना है कभी ऐसा? देखिए कमाल यही बगल ही में है। जी जी नीर का पानी। अरे कमबख्ती के मारे तुझे मालूम नहीं कि वो नीर का तालाब कौन है जिसकी हर ज़र्फ पर अल्लाह के वलियों ने कलमे तैयबा लगाई है। वो नीर का तालाब जिसका पानी आमे शिफा बन गया है मखदूम पाक के। कोई जाहिल अपने हैंडपंप का पानी कहता है ये नीर का पानी, और उसके यहां भी भीड़ लगी हुई है। 50 रुपए बदना देता। नीर का पानी तो सस्ता है, फ्री है। जो पानी आबे शिफा है, जिसपे मखदूम पाक का फैज कहां से जारी है, वो फ्री है। और ये जो 2 नंबर का है 40-50 रुपया बदना, और हमारी कौम शौक से जा रही है। अब बताइए जरा, अब कोई इस ऐसे लोगों को देख के मखदूम पाक पे टिप्पणी करे, उनके मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाए, ठोकर खाएगा कि नहीं खाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है बेदार रहने की जरूरत। कैसे पहचानोगे? सहाबा ने भी पूछा था या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा मर्तबा जिसको मिल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे नूर की कुर्सी पर बिठा रहा, ये औलिया अल्लाह कौन है, कैसे हम पहचानेंगे? हमारे यहां तो बस लोग समझते हैं कि मजार पर बैठ जाओ तो वली हो जाओ, 2-4 ताबीज लिखना आना चाहिए, बाल बढ़ा लिया है ना, खुशबू लगा लिया, और 4 चेलों को सेट कर लिया कि देख मेरे जाने से पहले ही मेरा ढोल को बजा देना कि बड़के बाबा है। ऐसे गर्दन झुकाए रहेंगे। नमाज का वक्त पूछे रहे हजरत मस्जिद में जन बोलिए मत, मतलब चाय से ज्यादा केतली गरम। जो आगे पीछे रहते हैं ना इर्द गिर्द, चाय से ज्यादा केतली गरम। आप कहें कि हजरत नमाज, हजरत तो काबे में नमाज है ना साहब, एकदम सही समझ में आ रहा है। असल बात अब तक कोई ऐसा आया ही नहीं तो इन लोगों के बारे में बताए, बल्कि हमारी ग्रुप में कुछ लोग नजराना लेके उसी को वली बनाते हैं, बैठ के वहीं पे
یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، یہ مرنا ہے، دنیا کے مال و زر تو یہی رہ جائے، تمہیں اللہ کے حضور اٹھنا ہے، اور کل اگر مخدوم پاک نے تم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرے نام کو کیوں بیچا ہے تو کیا جواب دے؟ اس کے دل میں تو اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، لیکن مل رہا ہے نذرانہ تو کون پوچھے، پیسہ چاہے جیسا ہے نا بھائی، پیسے میں لکھا تھوڑی رہتا ہے کہ کیسا مال، پیسہ چاہے جیسا آ گیا پاکٹ میں بنا دیا۔ اب جتنے لوگ گمراہ ہوئے، اگر کوئی مولوی صاحب اس کو کتب بنا کے جا رہے ہیں تو ان کو بھی پکڑا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ رہے ہیں وہ چھان پٹک لیجیے۔ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب بکرا ہمارے دسترخانے پہ کھا رہے ہیں، کھنوا تو کھا رہے ہیں، تو کہنا چاہیے حضور جب کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہو تو کھانا بھی مدینے شریف میں کھا لو، وسیلہ میں کاہے توڑ رہے ہو؟ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہیں، ہماری قوم بھی بڑی سیدھی سادھی بولی بالی، ابھی مولانا صاحب تقریر کرتے کہ نماز پڑھیے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، عبادت کیجیے، یہ کام کون نہیں کرے گا۔ ابھی کوئی بتا دے کہ وہ ہڑاوا بابا نکلے ہیں بنارس میں، بس کا بس جا رہی ہے، پنیوا بابا نکلے، پورا پہلے سے آ کے امام صاحب سے کہیں گے ہماری 3 سیٹ بک کر دو، ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو میری قوم کا حال ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کالی گھٹاؤں کا سمجھنا بھی نہیں آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ ایک طرف تو وہ ہے جو اولیاء کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ایک طرف تو وہ ہے جو اولیاء کے اختیارات کا انکار کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہے جو اولیاء کے مرتبے کو گھٹا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جعلی گرو گھنٹال ہے جو معاذ اللہ ولی بنے بیٹھے ہیں، جن کے اندر ولایت کی کوئی چمک نہیں۔ کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اللہ کا ولی پہچاننا چاہتے ہو؟ سنو، اللہ کا ولی وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم اسے دیکھو، اس کے چہرے پہ تمہاری نظر پڑے تو تمہیں اللہ یاد آنے لگے، جب اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو دنیا تمہاری نظروں کے میں بھید اور معمولی لگنے لگے، اور جب اس کے ساتھ گفتگو کرو تو تمہیں لگے تمہارے دل کے اندر انقلاب پیدا ہونے لگے۔ اگر ایسا کوئی مل جائے تو اس کا دامن پکڑ لو، وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گا، وہ تمہارے مال کو ہیز سمجھے گا۔ اللہ والوں کی نظر میں مال کی کیا ہے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مخدوم صدر الدین چراغ ہند کو، یہ مرزا پور بھوئلی کے علاقے میں 500 گاؤں ملے، 500 گاؤں، 500 گاؤں، لیکن اس کی حیثیت کیا؟ آج ایک گاؤں کا بھی کوئی مالک نہیں، سب آیا چلا گیا، بزرگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اس کو۔ بزرگوں کی نظر میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا، وہ آنے والوں کا دل دیکھا کرتا ہے، یہ آ رہا ہے تو کس دل سے آ رہا ہے۔ میں نے حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ پڑھا، بہلول دانا اللہ کے ولی ہیں، بہت برگزیدہ شخصیت، مجذوب الحال ہے۔ ہارون رشید کا نام سنا؟ بہت بڑے خلیفہ اسلامی حکومت کے وہ گزرے ہیں، اور اس دور میں حضرت بہلول دانا اللہ کے ولی تھے، لیکن مجذوب الحال رہتے تھے، دنیا و مافیا سے الگ، بے نیاز۔ ایک بار ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے نکلے، ان کی بیوی تھی زبیدہ خاتون۔ زبیدہ خاتون جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں ایسی خاتون کا نام ہے جس نے اپنے شوہر سے شرط رکھا مہر کی۔ ہمارے یہاں بچیاں شرط نہیں رکھتی نا،
گھر والے 5,000 میں بھی پڑھا دے تو بیچاری نکاح پڑھوا لیتے، لیکن انہوں نے شرط رکھا، ہارون رشید مجھ سے نکاح کرنا چاہے تو میری ایک شرط ہے، میرا مہر تم ادا نہیں کر پاؤ۔ تو بادشاہ کو بڑی خیرت آئی کہ یار پورے خزانے میرے پاس اور میں مہر نہیں ادا کر پاؤں گا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میرا مہر یہ ہے کہ بغداد سے مکہ معظمہ تک ایک نہر کھودی جائے اور بغداد سے پانی چلے تو مکہ چلا جائے، اگر آپ کو نہر کھدوائیں گے تو وہی میرا مہر بنے گا، تاکہ حاجیوں کو پانی کے لیے دقت نہ۔ نہر زبیدہ زمانے میں کھودی گئی، بڑی دیندار خاتون کا نام زبیدہ ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، دریائے دجلہ کے ساحل پر حضرت بہلول دانا ریت پر کچھ بنا رہے ہیں، یوں لکیر کھینچتے ہیں مٹاتے ہیں، یوں کھینچتے ہیں مٹاتے ہیں۔ دور سے دیکھا کہ بہلول دانا ہے تو اشتیاق پیدا ہوا کہ ان سے ملاقات کروں، ان سے دعا لوں۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ عرض کیا حضور کیا بنا رہے ہیں؟ تو بہلول دانا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ جنت میں محل، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ دریا کے کنارے ریت پر کچھ لکیریں کھینچ رہا ہے اور ملکہ وقت پوچھتی ہے کیا بنا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ محل ایسے کیسے بنتا ہے، یہ کون سا طریقہ، کوئی سوال نہیں پوچھتی، بابا بیچیں گے؟ تو کہا ہاں بیچ دیں گے، کتنی قیمت ہے؟ تو حضرت بہلول دانا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں زبیدہ تمہارے لیے 10 درہم، چاندی کے 10 سکے دو اور یہ جنت اپنے نام الاٹ کرائے۔ بٹ ویسے فوراً 10 درہم نکالا، کتنی سستی جنت ہے بھائی۔ زبیدہ نے 10 درہم نکالا، حضرت بہلول دانا کے حوالے کیا، بہلول دانا لکھا ھذا القصر لزبیدہ، جنت کا یہ محل زبیدہ کے نام لکھ دیا۔ حضرت بہلول دانا نے 10 سکے لیے اور دریائے دجلہ میں یوں پھینک دیا۔ ہمارا شمار کو ملتا تو پاکٹ میں جاتا ہے، بلکہ دیکھتے بھی کہ کتنا ملا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس شاعر صاحب کو نظرانہ ملتے ہی استنجا لگ جاتا۔ کمیٹی والے نے کچھ ایسا تو نہیں کیا، گڑبڑ کر دیا، بلایا تھا اتنے پہ دیا ہے اتنی، بہرحال یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے یوں لیا اور یہ سکے دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ اب چلی آئی حضرت زبیدہ، بڑی خوش ہیں۔ اچھا شوہر بیوی کی خوشی دیکھ لیں تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کاہے اتنی خوش ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا گئی تھی میرے ساتھ، ابھی سفر کر رہی تھی تو اتنی خوش نہیں تھی، چہرے پہ بڑی بشاشت ہے، بڑی مسکراتی جا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کیا بات؟ تو پوچھا انہوں نے زبیدہ ابھی تم گئی تھی اتنی خوش نہیں تھی، اب لوٹی ہو تو بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہا کچھ بات نہیں، کچھ تو ہے، آپ مجھ سے چھپا رہی، مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں، میں حضرت بہلول دانا کے پاس گئی اور وہ کچھ ریت پر بنا رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، میں نے 10 درہم میں وہ جنت کا محل خرید لیا۔ تو کہا وہ پیسہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا وہ تو دریا میں ڈال دیا۔ علامہ دہلوی لکھتے ہیں کہ پورے راستے ہارون اپنی بیوی کا مذاق اڑاتا، کہتا واہ بھائی واہ، محترمہ بڑی سستی جنت لے کے آ گئی آپ۔ اچھا تو یہ بتاؤ تمہاری جنت کا محل کیسا ہوگا، اس کے دروازے کا؟ وہ راستے بھر تفریح کرتا رہا۔ اب وہ بڑی مطمئن تھی حضرت بہلول دانا کے فیصلے، اور یہ تفریح کر رہے تھے، بتاؤ تم نے 10 درہم دے دیا، کسی غریب کو دیتی تو کچھ فائدہ ہوتا، وہ تو دریا میں چلا گیا، تمہیں کیا ملا؟ سمجھاتے بھی رہے، مذاق بھی اڑاتے رہے، خیر اپنے محل میں پہنچے۔ علامہ دہلوی لکھتے ہیں جب رات آئی ہارون رشید اپنے بستر پہ محو آرام ہوا تو اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت میں گھوم رہا ہوں،
जिधर जा रहा हूं जन्नत की बहारें नजर आ रही। यकायक एक खूबसूरत से महल पर हारून की नजर पड़ती है हालत ख्वाब में। बड़ा खूबसूरत महल, उस पे लिखा है हाजल कसरो ले जुबैदा, ये महल जुबैदा का है। तो दुनिया में बीवी का माल तो अपना ही होता है ना, पता है कि नहीं अपना? जितना लेके आती है बेचारी वो सब मियां साहब का है। गाड़ी वो लेके आई है लेकिन चला रहा है मियां साहब, है ना? सामान सब वो लेके आई है। तो दुनिया में तो बीवी का जितना माल रहता है सब मियां का माल है। तो वो गए, अब बीवी का तो है मैंने सोचे कि मैं इसमें एंट्री कर जाऊंगा, दाखिल हो जाऊंगा। पहुंचे, दरबार ने रोक दिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई मैं हारून रशीद हूं। कहा हम पहचानते हैं कि आप हारून रशीद हैं। कहा मैं जुबैदा का शौहर हूं। कहा आप शौहर होंगे दुनिया में, जन्नत में इस महल में अगर दाखिला होगा तो सिर्फ जुबैदा का दाखिला होगा, उनके अलावा किसी का भी दाखिला नहीं होगा। अब जब ये ख्वाब देखा तो नींद टूट गई। अब जब नींद टूटी ना तो फिर रात काटे न कटे, अब टहल रहे हैं। ये कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, इतनी आसान जन्नत मिल रही थी, मेरी बीवी ने खरीद लिया और मैं तो बड़ा घाटे में चला गया। बीवी ने देखा कि शौहर जग गए और बड़े परेशान है, तो वो भी जग गई। पूछा मेरे सरताज क्या बात है, क्या किसी सरहद पर किसी दुश्मन ने हमला किया है? आप इतने परेशान क्यों? कहा नहीं कुछ नहीं, सुबह होने दे। कहा मुझे बताइए तो? कहा नहीं मुझे सुबह का इंतजार है ताकि मैं भी बहलोल दाना से मुलाकात कर लूं। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, कारिंदे दौड़े, बहलोल दाना को तलाशने नहीं मिले। ये अल्लाह वाले अपनी मर्जी से मिलते हैं, और जिस पर आपकी मर्जी चलने लगे और सेठ की मर्जी चलने लगे, समझ जाइए ये माल का बंदा है, अल्लाह का बंदा नहीं। क्योंकि अल्लाह वाला तो बेनियाज होता है, जो अल्लाह के करीब होता है ना, कहते हैं जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। होमगार्डो आ जाए तो पसीना चलने लगता है, अल्लाह वालों के पास शेर भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख दादी कहते हैं यके दी दम अदर से रूदबार के पेशाम दम्बर पिलंगे सवार। मैंने एक शख्स को रूदबार के मैदान में देखा कि वो शेर पे सवार होके आया, और जब मेरे करीब आया तो मेरे बदन में लर्जा पड़ गया। उन्होंने कहा सादी तुम कांप क्यों रहे हो? कहा गजब की बात है, शेर लेके आए और पूछ रहे हैं कि कांप क्यों रहे हो? अरे अभी रुख बदल ले तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फाड़ दे। उन्होंने जुमला कहा शायद तू अज हुक्म दावर गर्दन न पेच, कि गर्दन न पेचत ज हुक्म तू है। ऐ शायद सुनो, तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी गर्दन न मोड़ो, कायनात की कोई शय तुम्हारे हुक्म से गर्दन नहीं मोड़े। आज हुक्म ये है, हाल ये है कि हम अल्लाह के हुक्म से फिर गए हैं, इसीलिए तो हर जगह डरना पड़ रहा है, हर जगह डरना पड़ रहा है। अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते। सुबह हुई, तलाशा जा रहा, नहीं मिल रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कहीं नहीं मिलते। 10 दिन के बाद फिर उसी हाल में दरियाए दजला के साहिल पर कुछ बना रहे। किसी ने खबर दी हुजूर मुराद मिल गई है, बहलोल दाना से मुलाकात करनी है तो पहुंचिए दरियाए दजला के साहिल पर। अब हारून रशीद जाता है, चप्पल भी उतारा जा रहा है। कौन है भाई? अल्लाह वाला। तो जा कौन रहा? सुपर पावर, जिसके हाथ में पूरा खजाना है, जिसके हाथ में इख्तियार है, जिसके हाथ में फौजी पावर है। जब वो अल्लाह वाले के पास जाता है तो पहले चप्पल उतार रहा है। बाअदब पहुंचे, देखा कुछ बना रहे, कहा अस्सलाम वालेकुम। पलट के देखा, चेहरा सुर्ख हुआ, कहा वालेकुम अस्सलाम। बाबा क्या बना रहे हैं? कहते हैं जन्नत में महल बना रहा है। बड़े खुश हुए कि मौका भी वही है, काम भी वही है। लोहा गर्म है, मार दूं हथौड़ा, है ना?
کہا بابا بیچیں گے؟ کہاں، اسی لیے تو بنا رہا ہوں۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ ایک نظر جلال بہلول دانا نے ہارون رشید کے چہرے پہ ڈالا اور فرماتے ہیں ہارون رشید سن، تیری پوری سلطنت اس محل کی قیمت ہے، اگر یہ محل چاہیے تو اپنی سلطنت چھوڑ اور یہ محل اپنے نام لکھ، میرے حوالے خلافت لا، سارے خزانے، ساری فوج، سارا تم تمام شاہانہ کر و فر، یہ سب میرے حوالے کر اور میں تیرے حوالے جنت کرتا ہوں۔ پاؤں پکڑ لیا حضور، یہ کون سا بازار ہے جہاں قیمت اتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہے؟ ابھی تو میری بیوی خرید کے گئی تھی، 10 دن بھی نہیں ہوئے سرکار، آپ نے 10 درہم میں دے دیا تھا، پورا خزانہ، مجھ سے دینار مانگ لیجیے، مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ لیجیے، میری پوری سلطنت تو نہ مانگی۔ یہ کون سا بازار ہے جہاں قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہارون سن، تیری بیوی نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا اور تو جنت کی سیر کر کے آ رہا ہے، اس لیے تیرے لیے وہ قیمت نہیں ہے جو تیری بیوی کے لیے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے کہتے گفتے اللہ گرچہ از حلقوم عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو دراصل وہ بات اللہ کی ہوتی ہے، اگر کہ عبداللہ کی زبان سے نکل گئی۔ اور اس حوالے سے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کلام اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہو، اور وہ کلام بطور وحی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي یمشی بها ولئن سألنی لأعطینہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جو فرائض کے بعد فرض ضروری ہے، نماز روز محشر کے جاں گداز قوت، اولی پرش سے نماز قوت۔ محشر کا دن جو روحوں کو گلانے والا دن ہے، جو جانوں کو پگلانے والا دن ہے، اس دن سب سے پہلے ایمان کے بعد اگر کچھ پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا نماز پڑھے کہ نہیں۔ تو یہ اللہ والے جتنے نا سب نمازی لوگ ہیں، جتنے اولیاء اللہ کے مزارات دیکھو کہ بغل میں مسجد بھی پاؤ، وہ مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، نماز کی پابندی، اور فرائض کے بعد وہ لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو تو 5 بھاری ہے، 5 بھاری ہے بڑی مشکل سے، اور آج کل ایک آج فرقہ آ گیا جو نماز سے بھی چھوٹ دے رہا ہے۔ ہماری قوم تو آسانیاں تلاشتی ہے نا، دیکھتے کون والا ٹھیک رہے گا، ارے میں تو نمازیں نہیں پڑھنا یہی صحیح ہے نا۔ آج کل ایک تو فرقہ آیا گوہر شاہی، بڑا لوگ یوٹیوب پہ اس کو سن رہے ہیں، بڑے لوگوں کو گمراہ کیے ہوا ہے، کچھ ادھر سے لیتا ہے، کچھ ادھر سے لیتا ہے، کچھ ادھر سے لیتا ہے، سب ملا کے ایک دم معجون مرکب بنا دیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے۔ نوجوان بیچارے چونکہ بات جانتے ہیں علی کے گھر سے میرا رشتہ ہے، قوم کو اہل بیت کے نام پر برگلایا جائے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اہل بیت کی بات کریں گے، میں نے صحابہ کی کیا بات کریں، اہل بیت کی بات۔ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے پوچھو میں کیوں نہ بات کروں صحابہ کی، جب سیدوں کے سردار مولا کائنات نے بات کی ہے ابو بکر کی، میں کیوں نہ بات کروں ابو بکر کی، میں کیوں نہ بات کروں عمر فاروق کی، جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا، میں کیوں نہ بات کروں عثمان غنی کی،
میرے علی نے سارے صحابہ کی بات کی، اس لیے ہم صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہمارے اولیاء کا۔ حضرت مخدوم صدر الدین چراغ ہند کی بات کر لو، حضرت خواجہ اجمیر کی بات کر لو، حضرت محبوب الہی کی بات کر لو، حضرت مخدوم یحییٰ منیری کی بات کر لو، حضرت علاء الحق پنڈوی کی بات کر لو۔ جتنے اولیاء کرام کو آپ پڑھتے جائیں گے پتا چلے گا کہ انہوں نے اہل بیت کا دامن بھی پکڑا ہے اور صحابہ کا دامن بھی، اس لیے دونوں دامن پکڑنا ہے۔ اور اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ اہل بیت کے نام پہ کہیں رفق تو ہمارے اندر نہیں گھس رہا ہے، کہیں ماتم کرنے کے چکر میں ہم شیعہ تو نہیں ہو گئے۔ بڑا معاملہ ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بڑا چلتا ہے مسئلہ۔ مشا صاحب آ گئے آپ، ماشاءاللہ۔ میں جان رہا تھا میری آواز پہنچے گی تو آپ آئیں گے ضرور۔ نہیں، قبولی کھلایا ہی نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اگلے سال کا بیانہ ان کو دے دیں، لیکن پتہ نہیں ٹائم سے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ پتہ چلا مہمان آ جائے اب باورچی کا ہے۔ خیر، شاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت مخدوم کی نشانی ہے، اور میں ان کو کہوں گا آپ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ تو نشانی ایسی ہوتی ہے نا، جیسے پیرل لگا، لوگ بتاتے ہیں یہ نشانی وارانسی کے راستے پر لگا ہوا ہے نا، یہ پتھر۔ ہاں، اب پتھر کا دشا اگر گڑبڑ ہو جائے تو غازی پور پہنچ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پتھر اسی سمت لگنا چاہیے جس سمت مخدوم صاحب نے لگایا ہے، جس سمت ان کی سمت ہے، جو راستہ ان کا راستہ ہے، جو طریقہ مخدوم صدر الدین کا طریقہ ہے، جو طریقہ مخدوم جہانگیر کا طریقہ ہے، جو طریقہ مخدوم شاہ حسین کا طریقہ ہے، جو طریقہ مخدوم شاہ حسن کا طریقہ ہے، وہی طریقہ شاہ جاوید کا بھی ہونا چاہیے اور وہی طریقہ شاہ تنویر کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہی طریقہ ہے تو پھر یہ سر آنکھوں پر ہے۔ اگر طریقہ گڑبڑایا، راستہ بدلا، تو مخدوم صاحب کی نظر قاضی راشد کی طرف ہو جائے گی۔ جاوید صاحب سے ہٹے کہ راستہ بدل رہے ہو بابو، آؤ۔ تو میں گھر کا ہوں اس لیے تھوڑا بات ہی بات میں کہہ دیتا ہوں۔ اتنا آپ نہیں کہہ پائیں گے، شاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، لیکن میرا تو رشتہ ہے نا۔ مخدوم صاحب کہلوار ہے، میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا مجھے کیا بولنا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، آج حضرت کا عرس، صدیاں گزر گئی نا، آج آپ بیٹھے ہیں، اپنے ابا کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں، قرابت داروں کو بھول گیا، خون کا رشتہ۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا، مٹ گیا مشتاق دل سے زخم یاد رفتگا، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو۔ یعنی اپنے قرابت داروں سے جو ہمارا رشتہ ہے، باپ دادا، ایک آدھ 2 سال یاد رکھا، 40واں کرا لیا، برسی کرا لی، اس کے بعد تو شب برات نہ آئے تو قبروں کا پتہ نہیں ہے نا۔ اب پھر بھی جب پہنچتے ہیں سال پر ایک بار تو پوچھتے ہیں چچا سے کہ دادا کی ادھر والی ہے کہ ادھر والی ہے نا۔ لیکن کوئی ایک آدمی بھی مسئلہ کا ایسا ہے جس سے کہا جائے کہ بتا مخدوم حسین کا مزار کہاں ہے، مخدوم جہانگیر کا مزار کہاں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کدھر والی، وہ ہاتھ پکڑے گا اور ان کے روضے میں لے کے آپ کو حاضر ہو جائے گا، کہے گا دیکھو یہ مخدوم پاک کا مزار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ہم تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو کیوں یاد رکھتے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں رہتی دنیا تک اس کے نام کو باقی رکھتا ہے، اس کی مزار کو بھی باقی رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں تو قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، تیجے میں 40ویں میں پھول، وہ بھی پھول پیش کرنے والا ہے تب، ورنہ کہیں گڑبڑ والا ہے تو گئے کام سے باہر۔
نہ فاتحہ ہوگا نہ درود، ڈائریکٹ بولے ہمیں کیا ضرورت ہے، ابا مر گئے۔ مسلمانوں، اپنے آبا و اجداد کو دعاؤں میں یاد رکھو، بے شک تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں المیت فی القبر کالغریق المتقوس فی البحر، میت قبر میں ایسے ہے جیسے کہ سمندر میں ڈوبنے والا کوئی انسان۔ آپ بتاؤ، سمندر میں اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ ڈوب رہا ہے تو اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں چندولی کا رسگلہ کھاؤں۔ کیا مشہور ہے یہاں؟ چھوٹکی، کیا بات ہے، ہم لوگ کی بڑکی گلاب جامن مشہور ہے، چندولی میں چھوٹکی گلاب جامن مشہور ہے۔ اگر چھوٹی گلاب جامن سے مار دیا جائے تو آپ کے ماں سے تو شکن آ جائے۔ کیا بات ہے، لیکن ہمارے یہاں کی گلاب جامن بڑی نرم ہے، اگر مارا جائے منہ پھلاؤ گے اندر چلی جائے۔ کیا بات، آپ بیٹھے بڑا لطف آ رہا ہے مجھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں پہلے کبھی آتا تھا، ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تولن بھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے۔ تو شاہ صاحب کے رشتے سے وہ بھی بڑا مذاق کرتے تھے، آپ کو دیکھ کے انہی کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ہمارے پھوپھو کے لڑکے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جو سمندر میں ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اس کی آرزو کیا ہے؟ آدمی یہ ہے کہ کوئی آ کر کے اس کو ہاں، اس کی یہ تمنا نہیں کہ کوئی مٹھائی کھلائے، اس کی آرزو یہ ہے کہ میں جس بھور میں پھنسا ہوں، کاش مجھے تنکے کا سہارا مل جائے اور میں کنارے پہنچ جاؤں، کاش کوئی مجھے بچا لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی کنڈیشن قبر میں مردے کی بھی ہے۔ بے شک جس طریقے سے ڈوبنے والا بچانے والے کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی میت قبر میں دعاؤں کا انتظار کرتی ہے۔ کاش میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، کاش میرا بھائی میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، کاش میرے اقربا میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، کاش میرے دوست میرے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہے تو میت کے لیے یہ تحفہ دنیا و ما فیہا سے بڑا تحفہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اسے خرچ کر دو تو میت کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو اس سے ہو جائے۔ اے اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے دوست کی مغفرت فرما لے، اے اللہ میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ تو اپنے مردوں کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجا۔ آج کتنی خوشی کی بات ہے، میں اس کہنا تھا نا کہ لوگ پھول ڈالنا بھول جاتے ہیں، لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کی نہ تو قبریں پرانی ہوئی ہے نہ پھول مہنگے ہوئے۔ آؤ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں دیکھو، لوگ پھولوں کا نذرانہ لے کے کھڑے۔ آؤ محبوب الہی کی بارگاہ میں دیکھو، لوگ پھولوں کا نذرانہ لے کے کھڑے۔ آؤ شاہ حسین کی بارگاہ میں دیکھو، لوگ پھولوں کا نذرانہ لے کے۔ تو یہ اللہ والے، چونکہ یہ اللہ والے اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کل یہ اللہ والے ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ کہیں بھی ہو، وہ کسی قرابت داری کی وجہ سے دوستی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ہونے کی وجہ سے دوستی کرتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ بندہ کہیں کا بھی ہو، اگر وہ اللہ والا ہے تو دوسرا اللہ والا اس کا استقبال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کل میدان قیامت میں ان میں کا جو اگلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ ایک زنجیر بنے گی، وہ اپنے چاہنے والے کو، وہ اپنے چاہنے والے کو، وہ اپنے چاہنے والے کو۔ پتہ چلا ایک سرا اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں، ہم سب کے پیر و مرشد حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، اگر ایک سرا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کا ادنا چاہنے والا نہ جنت
غلامی کا پٹا ڈالنے والا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور مجھ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے شیخ عبد القادر جیلانی, تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. تو یہ اللہ والے اپنے ہر چاہنے والے کو لے کے جنت میں داخل ہو جائیں. اسی لیے اللہ والوں کا دامن پکڑو, اور یہ یوٹیوبروں کا دامن پکڑو گے تو نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے. اپنی نسلوں کی اصلاح کیجیے. ہمارے قوموں کو, بچوں کو بتایا جاتا ہے کیا ملتا ہے ان کی بارگاہ سے, کاہے جاتے ہو, یہ تو مکھی نہیں ہٹا سکتے ہیں, یہ تمہیں کیا کرنا. اب بیچارے لڑکے گھبرا جاتے ہیں. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا. بات بڑی اچھی لگتی ہے, کہتے ہیں نا پوائزن مٹھائی میں ملا کے ہمارے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے. آدمی سمجھتا ہے یا اللہ غوث اعظم کہہ دیا. اب بیچارہ پڑھا لکھا ہے, بولا ادھر آؤ, یہ غوث اعظم کون ہے؟ کہتے شیخ عبد القادر جیلانی. ارے تم نے تو شرک کر دیا. کہا کیسے کیا؟ کہا غوث کا مطلب مددگار, دادرس. غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مددگار, سب سے زیادہ داد رسی کرنے والا. جیسے ہی یہ بتایا تو وہ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ, سب سے زیادہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی ہے. اب تو یہ بیچارہ پھنس گیا. لگ رہا کہ میں گڑبڑ تھا, بڑا کس کے پکڑا نا, مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. ابھی بیچارہ کہتا ہاں مددگار تو اللہ ہی تعالیٰ, تو پھر تم شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں کہہ رہے؟ اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھایا کر, ان سے تعلق رکھا کریے. نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اہل سنت کے علماء سے رابطہ رکھیں, عقیدے کی حفاظت کیجیے. عقیدہ گڑبڑا جائے گا تو پھر کچھ کام نہیں آئے. پوچھو شریف والے لوگ تو دیوبندی ہو چکے ہیں, کہیں والے کچھ ہو جائے. رسول اللہ کے خاندان میں ابو لہب مسلمان نہیں ہوا تو کیا اسے نسبت سے فائدہ ملا؟ نہیں نہ ملا, نہیں ملا اسے فائدہ. اگر کمت شریف کا ہو یا جہاں کا بھی ہو, اللہ والوں کے راستے سے ہٹ جائے گا تو ان کے طریقے پر نہیں ہے, جیسے دوسرے جہنم میں جائیں گے وہ بھی جائیں. جس بزرگ کی وہ نسل ہے, جس اللہ والے کی وہ اولاد ہے, جب انہی کے طریقے کو نہیں مانتا تو پھر وہ جائے گا. اس لیے اپنے مشائخ کا طریقہ پڑھیں. میں کر رہا تھا, کہہ دیا, بیچارہ پھنس گیا. جواب کیا ہے؟ اس کو بلاؤ اور اس سے کہو. بور تو نہیں ہوئے, ختم کرتے ہیں. ہاں مزہ آ رہا ہے. تنی اٹھائیے ہتھوا, میں جا رہا ہوں. گرم گرم سب اندر, دوسرے کی پاکٹ میں نہیں ہے. آپ کا پچھلا بڑا چھوٹا. اصل بات ابھی آپ اس کو بڑا کریں گے نا. اب آپ بیٹھے ہی ہیں سامنے, سبحان اللہ. تو میں کر رہا تھا بچوں کو بتائیے, جیسے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے, ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں. ان کو بلائیے, ادھر آؤ. حضرت ابو بکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہے گا صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے میں شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, وہ بھی حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں, حضرت عمر کو فاروق اعظم ہے. ذرا ان سے بلاؤ اور پوچھو صدیق کون ہے. صدیق کا مطلب سچا, اور صدیق اکبر کا مطلب بہت بڑا سچا. سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے نا. تو جب سب سے بڑا سچا اللہ تعالیٰ ہے تو امت حضرت ابو بکر کو کیوں صدیق اکبر کہہ رہی ہے؟ کیا امت شرک کر رہی ہے؟ نہیں, وہاں یہ مانا ہے وہ مانا ہے, وہاں یہ مانا ہے وہ مانا. تو جو یہاں یہ مانا وہی مانا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں.
बेशक फारूक आजम, फारूक कहते हैं हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला। सबसे ज्यादा हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज कौन करने वाला है? अल्लाह ताला। बेशक लेकिन उम्मत हजरत उमर फारूक को फारूक आजम कहते। तो पूछिए जरा कि जब अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहने से शिर्क नहीं हो रहा है, जब हजरत उमर को फारूक आजम कहने से शिर्क नहीं हो रहा है, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर को गौसे आजम कहने से कैसे शिर्क हो जाए? पकड़ के गर्दन मरोड़ दीजिए, भाग खड़ा हो। लेकिन हाल यह है कि आप तो जानते ही नहीं है, सीखते ही नहीं। उलमाए अहले सुन्नत के पास बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो अकीदा है जो रसूलुल्लाह से लेकर आज तक वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था, जो औलिया का अकीदा था, जो ख्वाजा अजमेर का अकीदा था, जो मखदूम सदरुद्दीन का अकीदा था, जो हजरत शाह हुसैन का अकीदा था। वही आज हमारा और आपका अकीदा, और यही अकीदा अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। बेशक इस अकीदे से हटे तो चाहे कोई कहीं का भी हो, राहे हक से उसे कोई ताल्लुक नहीं। देते क्या है ये? देते बहुत कुछ है, नजर होनी चाहिए। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदे पूर को क्या आए, नजर क्या दे। मोहब्बत की नजर पैदा करो। कौन देता है? कहते ले, ये लोग तो कहते हैं कि मखदूम साहब बेटा देते हैं। बताइए, शिर्क कर रहे, बेटा तो अल्लाह देता है। ये कहते हैं ख्वाजा साहब बेटा दे रही है, तो शिर्क कर रहे हैं। उनसे पूछो, कुरान पाक में एक आयत करीमा है, जिब्रील अमीन मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास आए। वो कहा है, मरियम मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं लअहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दे। क्या कहा जिब्रील ने? ऐ मरियम मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं लअहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दे। पूछो पकड़ के, बेटा तो अल्लाह देता है, ये जिब्रील अमीन को किसने ताकत दिया जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दे दूं? तो बोलेंगे ये मजाज है। हकीकत और मजाज, देखिए इल्म जब हासिल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं कह दूं कि इमाम साहब, आप यही ना इमाम साहब हैं? अच्छा ये बताइए, हर साल आप लोग इमाम का है बदलते हैं भाई? बड़ा मामला गड़बड़ा जा रहा है मसला का। अच्छा इमाम साहब लोग खुद से चले जा रहे हैं? मैं 2 बार से आया हूँ, इमाम बदल जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं देर ले कुछ गड़बड़ है, वसीला की बड़ी बेइज्जती हो जाए। इमाम बदलते हैं, ईमान नहीं बदलता। अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है। इमाम भी वही रखिए जो साहिब ईमान हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत दीजिए, अइम्मा के साथ मोहब्बत से पेश आइए, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी आबादी में बच्चे से रखा जाता है, गोश्त रोटी खिलाया जाता है, बाकी लोग भाग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। अब मिले तो पूछूं काहे भागे, एक तरफा मुकदमा तो हल नहीं होगा ना। बहरहाल इनको पहचान हुई है, नए हैं, गुलाम मोइनुद्दीन साहब नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र के हैं। अच्छा अल्लाह सलामत रखे और तादेर आपको मखदूम पाक के साए में रखे। शाह साहब जरा ख्याल रखिएगा। हाँ आजकल सदर है यही ना? हम ही मारते हैं। हाँ ये उन्हीं को नहीं सबको मारते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई शेर के बेटे हैं, मखदूम सदरुद्दीन को असद जौनपुर कहा जाता है, जौनपुर के शेर। तो भाई शेर का बेटा तो शेर ही होगा, पंजा तो मरबे करेगा, थोड़ा बर्दाश्त करिए। अल्लाह सलामत रखे। नागपुर का पंजाब। बाहर क्या मैं एक जांच कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कहते हैं कि बेटा तो जिब्रील को किसने पावर दिया? तो कहते हैं ये मजाज है। अब हकीकत और मजाज समझा दूं। मैं कह दूं कि इमाम साहब शेर हैं या शाह साहब शेर हैं, क्या मतलब? चीरते फाड़ते हैं, रोयरिंग करते हैं, दहाड़ते हैं, बड़ा बड़ा बाल है, लंबा लंबा दांत है? नहीं भाई, हमने शेर कहा, लेकिन पूरे मजमे में किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। मुफ्ती साहब ये आपने क्या कह दिया?
آپ نے ان کو شیر کیسے کہہ دیا بھائی؟ آپ نے ان کو درندے سے کیسے تشبیہ دے دی؟ حالانکہ شیر درندہ ہے، چیرتا اور پھاڑتا ہے. ہم نے ان کو شیر کہا، یہ بھی ناراض نہیں ہے مسکرا رہے ہیں، وہ بھی ناراض نہیں مسکرا رہے ہیں. بڑا خوش ہے کہ مفتی صاحب نے شیر کہا ہے. اب اسلحہ والے اب ڈرا کریں ہم سے. آدمی کا لقب ہے. ہاں سمجھ گیا. یہی ہے، یعنی اگر شیر کو حقیقت میں شیر کہا جائے تو وہ اوریجنل درندہ ہے تو یہ حقیقت ہے. لیکن اگر کسی انسان کو شیر کہہ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے شیر بہادر ہے یہ انسان بھی بہادر ہے، اس لیے ان کو بھی شیر کہتے ہیں. ایسے ہی دیتا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے، سمجھے؟ دینے والا وہی ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن کبھی در غوث سے دلا دیتا ہے، کبھی در خواجہ سے دلا دیتا ہے، کبھی در مخدوم سے دلا دیتا ہے. اس لیے حقیقت میں تو دینے والا وہی ہے لیکن دلاتا ان کی بارگاہ سے ہے، اس لیے مجازی طور پہ ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے. مریم کے پاس اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے لیکن نام اپنا لیا کہ میں تمہیں سترا بیٹا. پتا چلا کہ کوئی بھی سنی مسلمان کسی بھی مزار کو معذلت خدا نہیں سمجھتا. کسی کو بھی پکڑ لیجیے، ان پڑھ آدمی بھی ہو، کہاں جا رہے ہو آپ؟ کیا وہ اللہ ہے؟ لا حول ولا قوت. اللہ رب العزت مزار سے پار ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے. وہ فنا نہیں ہے، اسے وہ صاحب البقا ہے. اور یہ تو اللہ والے ہیں، ایک عمر تک اللہ نے انہیں حیات دی ہے، اب یہ اپنے عالم برزخ میں یہاں آرام ہے. اللہ والا سمجھ کے جاتا ہے، اللہ سمجھ کے نہیں، اس لیے شرک نہیں ہے. تو عزیزان گرامی وقار، اولیاء کرام سے محبت کیجیے، ان کے دامن سے وابستہ رہیے اور ان کے طریقے کو بھی اپنائیے. خالی نعرہ لگائیں گے مخدوم صاحب کا اور کام مخدوم صاحب کا نہیں کریں گے تو مخدومی نہیں ہو گیا. خواجہ صاحب کا نام لگائیں، خوب نعرہ لگائیے، خواجہ صاحب کے طریقے پہ نہیں چلیے تو آپ چشتی کہلائیں گے. آپ چشتی اس وقت کہلائیں گے جب انہی کے راستے پہ چلیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز کا قول کہتے ہیں اللہ کے ولی کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. 3 خوبی. پہلی خوبی وہ سورج کی طرح سخاوت کرتا ہے. جیسے سورج اپنی دھوپ کو ہر جگہ دیتا ہے، نہ کسی غریب نہ کوئی امیر. ایسا تو نہیں کہ یہ کالا ہے تو اس کے کھیت میں سورج نہیں آئے گا، یہ گورا ہے تو اس کے نہیں، سب وہ برابر سب کو روشنی دیتا ہے. تو کہا کہ سخاوت میں سورج کی طرح بن جائے، جیسے سورج سخاوت کرتا ہے. اور عاجزی میں زمین کی طرح ہو جائے. یہ زمین بچھی ہے، بچھی ہے زمین، کسی کا پاؤں پکڑتی ہے. شاہ صاحب بھی چل رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، قاضی صاحب بھی چل رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، انصاری صاحب بھی چل رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. یہ سب کے لیے بچھی ہے. تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ زمین کی طرح تواضع کرتا ہے، بچھا رہتا ہے. اس کی بارگاہ میں جو آ جائے، اگر بھوکا ہے تو وہ اس کا مذہب نہیں پوچھتا. تم ہندو ہو، مسلم ہو، سنی ہو، کا ہو، کچھ بھوکا ہے سب سے پہلے اسے کھانا کھلاؤ. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. کیسے اسلام اتنی تیزی سے پھیل گئے؟ جو ہر جگہ سے دھتکارے جاتے تھے، جو ہر جگہ سے بھگائے جاتے تھے، وہ ان اولیاء کی بارگاہ میں آتے تھے تو فیضیاب ہو جاتے تھے. اس لیے اللہ والوں کو چاہتے ہو، مانتے ہو تو پھر ان کے طریقے کو بھی اپناؤ. عزیزان گرامی وقار، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو وہ دین ٹرانسفر کریں جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے، غربا پروری کیجیے. آپ کے پاس پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کو کچھ دے دیا کیجیے.
اور یوں دیجئے کہ دائیں سے دیجئے تو بائیں کو خبر نہ ہو. اگر اللہ سے اجر چاہتے ہیں، اگر اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں تو پھر چھپا کے کام کیجئے، اور اگر دنیا سے بدلہ چاہتے ہیں تو پھر دکھا کے کام کیجئے. لوگ کہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا. اور ایک بات بتا دوں، دینے سے گھٹتا نہیں ہے. آخری بات، آج ٹھنڈی ہے، مجھے بھی ٹھنڈک لگ رہی ہے. اب ایسے ایسے بزرگ سامنے بیٹھے ٹھنڈا لگ رہا ہے، کل کہیں گے آئے تھے غازی پور سے ٹھنڈا لگا کے چلے گئے. طریقہ ماشاء اللہ، آپ گرم ہیں، کیا بات. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور گرم رکھے. کیا بات، سبحان اللہ. تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ سے جو کمزور ہیں آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے. غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، جہاں تک ہو سکے ان کی داد رسی کیجیے. ایک بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک لوبڑی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے اور توانا بھی ہے. اس نے سوچا یا اللہ، یہ اندھی، لنگڑی، لولی، لومڑی جنگل میں ہے، کھاتی کیسے، شکار کیسے کرتی ہے، اسے کون کھلاتا ہے، اور یہ زندہ بھی ہے اور بغیر کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتے. تو شیخ کہتے ہیں کہ وہ شخص پیڑ پہ چڑھ گیا. اس نے پڑھا تھا یا کسی عالم سے سنا تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں ہر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی آپ کا رزق نہیں بند کر سکتا. لا کی کراتے ہیں آج کل بڑا مکر ہو رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کافر مکر کر رہے ہیں آپ کے خلاف. خوب تانا بانا چل رہا ہے، آپ کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے. اور اللہ ایسی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، سب مکر دھرا کا دھرا رہا. کتنا پرچار تھا، آئرن ڈوم، سپر پاور، 4 گھنٹے میں ختم. پرچار تھا نا. 85 دن ہو گیا، ناک چلے چبوا دیا. جن کے پاس اسلحے نہیں ہیں، جنگ میں کاغذی تعداد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی تعداد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، فولاد سے کیا ہوتا ہے. دیکھو ہمتیں لڑ رہی ہیں اور اللہ دکھا رہا ہے پوری دنیا کو. دیکھو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف اور رسول اللہ کے غلاموں کا ایمان ہے. دیکھو نا، تو کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کب کیا ہو جائے، کب ہمارے پرانے دن لوٹ آئے. ہمیں کیا کرنا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا. ہمیں ویسی زندگی گزارنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے حبیب راضی ہوتا ہے. آپ اللہ کے راستے پہ چلنے لگیے، اللہ دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دے. لیکن کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنا ہی سے پوچھئے کہ ہم کتنا صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. اور جب تک گڑبڑ پہ چلیں گے تو ایسے ہی پٹائیں گے، صحیح ہو جائے گا. تو شیخ کہتے ہیں کہ وہ شخص پیڑ پہ چڑھ گیا اور دیکھنا شروع کیا. دیکھیں یہ کھاتی کیسے اور اسے کھلاتا. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ہر رینگنے والے کو رزق میں دیتا ہوں، دیکھیں ذرا اس کو کون کھلاتا. شیخ کہتے ہیں تھوڑا وقفہ گزرا، اس نے دیکھا ایک شیر ہے جو منہ میں شکار لگائے، اور وہی آتا ہے جہاں وہ اندھی لنگڑی لومڑی بیٹھی ہوئی. شکار رکھتا ہے، کھاتا ہے اور بس خوردہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو بچ جاتا ہے نا، چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے. اور جب وہ چلا جاتا ہے تو یہ اندھی لولی لنگڑی لومڑی سونگتے ہوئے گوشت کی خوشبو ملی، اسمیل پایا، آگے بڑی کھسکتے کھانے لگے. پیڑ سے دیکھا، اللہ اکبر، مولا تیری شان اتنی بلند ہے کہ تو ایک اندھی
اندھی اور لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے؟ دیکھ لیا عین الیقین سے اللہ کی قدرت کو، مظاہرہ قدرت کو دیکھ لیا۔ کبھی کبھی بات اچھی ہوتی ہے، نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بیاج حرام ہے، بیاج حرام ہے۔ اور شاہ صاحب صبح اپنے گھر میں بولے نہیں پیاز کا کچھ نہیں کھاؤ، پکوڑی نہیں، سالن میں ایک دم پیاز نہیں پڑے۔ ارے بھائی کاہے؟ حضرت رات میں تقریر کی ہے پیاز حرام ہے، ہوتا ہے نا، اسے کان مان ایک دم ٹائٹ رکھیے۔ مولانا صاحب تو کہے کہ پیاز حرام ہے نا، اور آپ سمجھ لیے کہ پیاز حرام ہے، نتیجہ غلط ہو گیا۔ تو اس نے تو دیکھا تھا کہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھا، اس نے پیڑ سے اترا، اس نے کہا یار میں کہاں جاؤں لکڑی کاٹنے، یہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہی، لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، تب بھی اللہ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، موٹی تاثیر، میں کہاں جاؤں دن بھر دھوپ میں لکڑی کاٹوں، بازار جا کے بیچوں، کا کچھ نہیں۔ اب ہم بھی بس چل کے اللہ ہو کریں گے اور ٹائم سے کھانا آوے گا۔ اب وہی ایک پہاڑ کی کو میں اپنا شروع کر دیا مصلی بچھا کے، کتنوں عبادت کیجئے، پیڑ بھی تو ہے ساتھ میں، جب بھوک لگے تو دیکھے آسمان کی طرف، اب کچھ اترا، دیکھے کہ کہیں کچھ آ جائے، کہیں سے کچھ آ جائے، کچھ نہیں، لیکن دیکھ چکا تھا، کا مانوں گا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن، 18 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں تو کیا حال رہتا ہے نا، 1 منٹ اگر امام صاحب ادھر ادھر ہوئے تو جتنے لوگ آئیں گے سب بس کہو امام صاحب گھڑیا گڑبڑ ہے کیا، ہے نا، بتائیے دن بھر آدمی روزہ ہے، آپ نے 2 منٹ ویٹ کر دیا۔ 18 16 15 گھنٹے کے بعد یہ حال رہتا ہے کہ جب کب سے ملے بس خالی۔ یہاں تو تیسرا دن آ گیا، جا بلا اذا سالک عبادی انی فانی، اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ پکار کے تو دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ اب وہ تڑپ گیا، پکار کے، بلک کے، اپنی تمام خاطر کو جمع کر کے اس نے عرض کیا، اے اللہ کیا میری حیثیت تیری بارگاہ میں ایک لومڑی کی بھی نہیں؟ اللہ تو لومڑی کو رزق شیر کے ذریعے پہنچاتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، کیا میں بھوکے مر جاؤں گا؟ جب اس نے تڑپ کے کہا تو حادث غیبی نے آواز دی، اے بندے سن، تیرا رب تجھے لومڑی نہیں بنانا چاہتا، تیرا رب تو تجھے شیر بنانا چاہتا ہے۔ تیرا رب چاہتا ہے تو اپنے رزق کا بھی انتظام کرے، اپنے بچوں کے رزق کا بھی انتظام کرے، اپنے اقربا کے رزق کا بھی انتظام کرے، اپنے ماتحتوں کے بھی رزق کا انتظام کرے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر اللہ نے آپ کو ید علیٰ عطا فرمایا ہے، عطا کرنے والا ہاتھ عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے ید علیٰ عطا فرما دے، مجھے عطا کرنے والا ہاتھ عطا فرما دے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پاس پڑوس میں جو لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں بند مٹھی کچھ دے دیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مخدوم شاہ حسین کے فیضان سے مالا مال فرما، حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فیضان سے مالا مال فرما، حضرت شیخ صدر الدین چراغ ہند کے فیضان سے مالا مال فرما۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو صلاۃ السلام۔